الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، میرے بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے متفرق 2 آیات تلاوت کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ان کی روشنی میں مجھے صحیح صحیح کہنے کی، سمجھنے سمجھانے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا: اے ایمان والو، سچی توبہ کر لو۔ توبہ ہر انسان کی ضرورت ہے، خواہ وہ کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، منافق ہو، صاحب ایمان ہو، ہر انسان کی ضرورت ہے، سوائے ملائکہ اور انبیاء کے ہر انسان گناہوں کا پتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل بنی آدم خطاء، تمام کی تمام آدم علیہ السلام کی اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مجھ سے تو کبھی کوئی خطا ہی نہیں ہوئی۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ گناہوں کی کوئی ایک شکل، فرمایا
ترک و مأمور، ان چیزوں کو ترک کرنا، ان احکامات کو چھوڑ دینا جن کے کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا۔ یہ ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ہم اپنے زمانہ بلوغت سے لے کر عمر کے آخری وقت تک اس زندگی کے بارے میں اللہ کے ان احکامات کی پیش نظر اگر ہم دیکھیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، کہاں کہاں اللہ کی نافرمانی کی ہے، کہاں کہاں آپ نے گناہ کیے۔ ترک معمول، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، صرف آپ اگر اپنی نمازوں پر ہی نظر کر لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ نماز تو فرض ہے، ہم تو وہ نہیں پڑھتے پوری۔ روزہ فرض ہے، اس میں کوتاہی ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں سستی اور غفلت اور لالچ، مال کا حرص۔ پتہ نہیں زندگی میں کس حصے میں حج فرض ہوا تھا، آج تک اسی امید پہ چلے آ رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں گے، کریں گے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، حج فرض تھا نہیں ادا کیا۔ دوسری قسم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرنا۔ حرام مال کمانے سے اللہ نے منع کیا ہے، زنا کسی قسم کا ہو اللہ نے منع کیا ہے، سود کی کوئی بھی صورت ہو اللہ نے منع کیا ہے، شرک و بدعات سے اللہ نے منع کیا ہے، کسی انسان کا ناحق قتل کرنا اللہ نے منع کیا ہے۔ ایک لمبی طویل فہرست ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کے بیٹھ جائیں، اپنا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا نہیں کیا۔ آپ کو اپنے گناہ نظر آئیں گے اس کے اندر۔ دنیا میں سب سے پہلے ترک معمور شیطان نے کیا۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا اسجدوا لآدم، تمام ملائکہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے حکم دیا، شیطان نے نہیں مانا، پہلا گناہ۔ اب جتنے بھی ہم ترک معمور کر رہے ہیں ان سب کا وبال ہمارے اوپر بھی ہے، اس پر بھی ہے جس نے ابتدا کی ہے۔ یہ صرف شیطان نے انکار کیا اور وہ گناہگار ہے، ہم انکار کریں تو گناہگار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو گناہ شیطان پر ہے ہمارے اوپر بھی، ہم جائزہ لیں اس کا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر ہم صرف نماز کا جائزہ لے لیں کہ اللہ پاک نے کتنی مرتبہ حکم فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، کسی حال میں نماز معاف نہیں۔
فرض نماز کسی حال میں معاف نہیں، سوائے یہ کہ پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، کسی حال میں معاف نہیں۔ جس طرح بھی، جس کیفیت میں بھی انسان ہے، وہ جس طرح ادا کر سکتا ہے نماز، اس کے اوپر نماز فرض ہے، کم از کم فرض نماز ادا کرنی پڑے گی۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم صرف نماز کا جائزہ لے لیں تو ہماری مسجدوں میں نمازیوں کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ بے حد تر کے معمول، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ شجر ممنوعہ کے قریب مت جانا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی۔ سب سے پہلے ان اعمال میں جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، آدم علیہ السلام سے خطا ہو۔ اللہ پاک نے خود ہی پھر توبہ کی صورت بھی بدلا۔ آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ وہ تو نبی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک صورت بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے جنت سے نکالنا تھا، دنیا بنانی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ گناہگار اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم اگر ان دونوں زاویوں سے دیکھیں تو بے حد گناہگار نظر آئیں گے، بے حد نافرمان نظر آئیں گے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے، یہی کہتے ہیں ہم بھی، اگر کسی کو آپ گناہ کے پر توبہ کرنے کے لیے کہہ دیں اور کسی کو بتا دیں کہ بھئی یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو وہ اتنا سا جملہ کہہ کے اس کو درگزر کر دیتے ہیں۔ انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، قرآن پاک کی آیت ہے، جو برا عمل کرے گا وہ یہ مت سمجھے کوئی بات نہیں، اللہ پاک اس گناہ کی سزا دیں گے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ چاہے جائے کہ وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ پاک کو ساری زندگی گناہ کرنے والے کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا گناہگار ہو، اتنا گناہگار ہو کہ زمین سے آسمان تک ساری جگہ اس کے گناہوں سے بھر جائے، فرمایا کہ وہ ایک دفعہ سچے دل سے، سچی نیت سے ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ اللہ کو یہ کہہ دے کہ اللہ میں بہت گناہگار ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو اللہ پاک ایک دفعہ کہنے پر اس کے اتنے گناہ جو اس نے سارے زمین سے لے کے آسمان تک خلا کو بھر دیا ہو، سارے گناہ معاف، ایک دفعہ اتنا کہنے پر۔ یہاں علماء نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرمایا کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ تو اپنی نیکیوں پر خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، میں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، میں نے ساری زندگی تبلیغ کی، میں نے ساری زندگی صدقہ خیرات کیا، سخاوت کی، جہاد کیا، ساری زندگی گزر گئی، تو میری تو نیکیاں ہیں، ان کے بدلے اللہ مجھے جنت دے دیں گے، خوش فہمی ہے۔ تو
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش فہمی کا شکار ہے، اور جس کے پاس نیک اعمال ہی کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ ہے، وہ تو کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر بھروسہ ہے، اللہ ہی کی رحمت کی امید پر، بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ بڑے غیور ہے، میرا بندہ میری رحمت پر امید رکھتا ہے، اس کی تو 100% جو ہے مغفرت۔ عبداللہ ابن عمر رحمہ اللہ تعالی جیسا شخص 40 ہزار شاگرد بیک وقت حدیث پڑھ رہے ہیں، 40 ہزار، ساری زندگی حدیث پڑھی، پڑھایا، حدیث کا کام کیا، بڑے بڑے محدثین کے استاد۔ جب وقت آخر آیا تو شاگردوں سے فرمایا کہ مجھے زمین پہ لٹا دو۔ زمین پر لیٹنے کے بعد اپنے رخسار زمین پر رگڑ رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ نہیں، اے اللہ عبداللہ ابن عمر کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کی رحمت کا امیدوار۔ انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کسی کو خواب میں ملے، پوچھا گیا کہ عبداللہ یا شیخ اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوا؟ ان کے ذہن میں، ان کے خیال میں تو یہ تھا کہ اللہ نے پوچھا ہوگا کہ بھی ساری زندگی آپ نے حدیث کا کام کیا ہے، آپ سے میں کیا حساب کتاب لوں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں پوچھا گیا، یہی فرمایا کہ میں اپنے رحم و کرم پر تمہیں معاف کر دوں۔ اس کے بارے میں تو ہے، لیکن جس کا ہے ہی کچھ نہیں، صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، تو اللہ فرمایا کہ وہ تو پکا جنتی ہے، اس کی تو مغفرت ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے گناہ کیا، بنی اسرائیل سے اس کو نکال دیا گیا۔ وہ کسی دوسرے قبیلے میں گیا، وہاں کے لوگوں کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل نے اس کو اس گناہ کی وجہ سے نکالا ہے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ نکالتے گئے یہاں تک کہ جنگل آ گیا، آبادی کوئی نہیں رہی، جنگل میں چلے گئے۔ جنگل میں جب رات کی تاریکی نے ڈیرا ڈالا اور کچھ نظر نہیں آیا، تو پھر اوپر نظر کر کے اللہ سے کار ملائی، اے اللہ یہاں تو کوئی نہیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، آپ جانتے ہیں مجھ سے غلطی ہوئی، خطا ہو گئی، اب یہاں کوئی نہیں میرا، اب آپ سے رحمت کی امید رکھتا ہوں، میرے حال پر رحم فرما۔ کچھ ہی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا، موسیٰ جاؤ ہمارے دوست کو جا کے ان کو کفن دفن کا انتظام کرو، جنازہ پڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا تو وہ وہی شخص تھا جس کو نکالا تھا قبیلے سے، گناہ قبیلہ کی وجہ سے۔ مخاطب ہوئے، موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، اے اللہ کیا ماجرا ہے، اس کو تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے قبیلے سے نکالا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جنازہ پڑھاؤ، تدفین کا انتظام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، التائب حبیب اللہ، جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ بھائی یہ دو گناہوں سے کوئی بھی نہیں بچا، کسی کی نمازیں نہیں ہیں، کسی کی روزی حرام ہے، کسی نے کسی کو ستایا ہوا ہے، کسی نے کسی کی بے ادبی کی ہوئی ہے، کسی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، کسی نے ظلم و ستم کیا ہوا ہے، کسی نے نمازیں پوری نہیں پڑھی، کسی کے روزے پورے نہیں، بے شمار گناہ ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہ گار نہیں۔ آخری
عرض کرنی ہے، آخری بات عرض کرنا ہے کہ ان تمام گناہوں پر ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، میں بہت گناہ گار ہوں، اب میں کیا کروں، کیسے توبہ کروں؟ یاد رکھیں یہ اصل بات یہ ہے کہ چھوٹا سا گناہ ہم چھوٹا سمجھ کے کر لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو عوام الناس میں ایک عام سی بات ہو گئی ہے، یہ تو معاشرے کی ایک معمولی سی بات ہے۔ وہ چھوٹے سے کرتا کرتا وہ بڑے گناہ پر پہنچے گا، اس کی موت آئے گی، کفر آ جائے گا۔ گناہ چھوٹا کیا، صاحب ایمان تھا، گناہ کرتے کفر تک پہنچ جائے گا۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے، گناہ کی مثال علماء نے دی ہے کہ یا تو وہ سانپ ہے یا بچھو ہے۔ جس طرح سانپ اور بچھو پر تم بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ صحرا میں، جنگلات میں، پانی میں، خشکی میں، وہ بند کمرے کے اندر، وہ روشنی میں، وہ اندھیروں میں موجود ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہاں سانپ ہے یا بچھو ہے، تمہیں سکون نہیں آئے گا۔ بالکل گناہ کی ایسی مثال ہے، جس طرح سانپ اور بچھو کسی وقت بھی تمہیں ڈس سکتا ہے، اسی طرح گناہ بھی تمہیں ڈس سکتا ہے، تمہیں ایمان سے نکال کے کفر میں کھڑا کر دے گا۔ بچو اس سے، توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ نیکی خوشبو ہے، نور ہے، سکون، خیر و برکت ہے، گناہ بدبو ہے، نحوست ہے، ایک ذرا سی دیر کی لذت ہے، اس کے بعد تکلیف ہی تکلیف ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اگر کسی کو خارش کی مرض لگ جائے، خارش کی مرض، تو وقتی طور پر تو وہ خارش کر رہا ہوتا ہے، اس کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، سکون آ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس سے پوچھو کہ تمہارے جسم کی کیا حالت ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، پھیلتی چلی جاتی ہے خارش، وہ جلن پیدا کرتی ہے، تکلیف پیدا کرتی ہے۔ بالکل گناہ کی یہ مثال۔ اس وقت ہمارے ملک کی، پورے عالم اسلام کی بڑی بے سکونی اور بے قراری کی کیفیت ہے۔ پورا معاشرہ اس وقت پریشان ہے، بالخصوص ملک پاکستان میں ہر طبقے کا شخص پریشان ہے، ہر شعبے کا انسان پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے، ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے۔ اللہ پاک نے یہی فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب توبہ کرو، سب کے سب توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ اس مصیبت سے، اس بے سکونی، بے قراری کے عالم سے، اس معاشی تنگ دستی سے ہم نکل جائیں، ہمارے ملک میں امن و سکون کا بول بالا ہو جائے، تو ہمیں سب کو توبہ کرنی پڑے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ کسی بھی درجے کا آدمی ہو، توبہ کرنی چاہیے، توبہ کریں۔ انشاءاللہ ہم توبہ کریں گے، ہمارا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، دنیا کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، آخرت کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والے شخص کے لیے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جب وقت آخر آئے گا، موت کا وقت آئے گا، اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں گے، موت سے پہلے نزع کی حالت میں فرشتے آتے ہوئے نظر آئیں گے، سلام پیش کریں گے، وہ اس کو حوصلہ دیں گے، پریشان نہیں ہو، کوئی خوف کی بات نہیں، غم زدہ نہ ہو، ہم تمہیں جنت کی بشارت دینے آئے۔ وہ جنت کی بشارت دیں۔ جب آخرت میں اللہ پاک ہمیں ہماری توبہ پر اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں، تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامت اعمی۔ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ کے ذکر سے روگردانی کرو گے، ہم تمہاری معیشت تنگ کر دیں گے، ہم تمہیں اندھا اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس پر بھی رحم فرمائے، یہ ہماری کیفیت بھی بدل جائے،
اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، اس وقت جو پورے عالم اسلام کے حالات ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی نااہل بد کردار قسم کے حکمران مسلط ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ سب پڑھے، روزانہ پڑھے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، آپ کی کریمی کا واسطہ ہے، کرم فرما دے، معاف فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب حضرات توبہ کریں گے، سچی توبہ کریں گے، سچی توبہ کہتے ہیں کہ دل میں آج جتنی رغبت ہے گناہ کی، ہمیں گناہ سے اتنی نفرت پیدا ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالی دیکھیں دنیا میں بھی اللہ پاک عافیت فرمائیں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی عافیت فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔